خصوصی عدالت نے سابق وزیر اعظم اور سابق وزیر خارجہ پر فرد جرم عائد کر دی ہے۔ نصرت صاحب، یہ بڑی دلچسپ صورتحال ہوگی ویسے کہ ابھی کیونکہ نواز شریف کے آنے کے بعد یہ میسیج تو کلیئر چلا گیا کہ الیکشن کا زمانہ آ گیا، ساری پارٹیز اگلے کچھ ہفتوں میں الیکشن کمپینز اور پھر الیکشن میں چلی جائیں گی۔ چیئرمین تحریک انصاف جو ہیں وہ ان کیمرہ ٹرائل کا حصہ ہوں گے، ایک بڑی پارٹی کے سربراہ۔ یار دیکھو بھاسپا میری، اگر مجھ سے پاکستان کی تاریخ کے طالب علم کی حیثیت سے پوچھو تو یہ کوئی بہتر بات نہیں ہوگی، ٹھیک؟ لیکن آپ اگر میاں صاحب سے محبت کرتے ہیں مثال کے طور پر میاں نواز شریف، تو وہ یہ کہیں گے کہ صاحب واہ جی نصرت صاحب وہ دن بھول گئے آپ، 2018 کا الیکشن ہو رہا تھا تو نہ صرف یہ کہ سپریم کورٹ نے تا حیات نااہل کر دیا، چلو بھی کر دیا کوئی بات نہیں، پھر قانون بنایا پارلیمان نے ان دنوں کی کہ بھائی ٹھیک ہے وہ قیادت تو کر سکتے ہیں، سپریم کورٹ نے کر لو، پھر انہیں سزا سنا دی گئی اور وہ اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑ کے اترے اور انہیں تو کیمپین کرنے کا موقع نہیں ملا۔ وہ کہیں گے جناب جب یہ 2018 میں ہو رہا تھا تو اس وقت آپ کو کیوں نہیں انصاف یاد آتا؟ 2025-26 میں صورتحال بدل بھی تو سکتی ہے۔ التجا تو سن لو نا، میری التجا یہ ہے کہ اگر اس وقت فراخ دلی دکھائی جاتی اور کہا جاتا کہ ٹھیک ہے جی آج جو جن پہ فرد جرم عائد ہوئی ہے وہ بھی انتخابی مہم کی قیادت کریں اور میاں صاحب بھی کریں، اور مجھے کافی یقین ہے کہ شاید یہ صورتحال ہوتی تو شاید آر ٹی ایس نہ بٹھانا پڑتا، شاید۔ ہاں ٹھیک ہے، سمجھ گیا میں، ٹھیک۔ اب اس میں دوسرا جو مسئلہ ہے نا وہ بہت ہی زیادہ سنگین ہے۔ اچھا وہ کیا؟ وہ سنگین ہے، آپ اس کو دلچسپ کہہ رہے ہو، میں اس کو دلچسپ ہرگز نہیں کہہ رہا۔ دیکھو میں تمہیں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ عدنان یہ جتنا بھی ہیں ان میں سب سے خوفناک کیس جو ہے سائفر، میری زبان سوکھ گئی ہے یہ بات کہتے ہوئے۔ اب یہ ان کے جو وکلاء ہیں آئی ایم سوری ٹو سے، بجائے اس کے میرٹ کو ٹرائل کورٹ میں کنفرنٹ کرنے کے ہر دوسرے دن ہائی کورٹ پہنچ جاتے ہیں جی یہ ٹرائل روکا جائے۔ مجھے لگتا ہے کہ وہاں فیئر ٹرائل نہیں مل رہا نا انہیں موقع۔ بات یہ ہے فیئر آپ کو ٹرائل ملے نہ ملے، لیکن آپ کی گراؤنڈ یہ ضرور اسٹیبلش ہونا چاہیے جب آپ اپیل کے فورمز میں جاتے ہیں کہ آپ نے ٹرائل کورٹ میں آن دا ریکارڈ کیا پوزیشن لی اپنے ڈیفنس میں، اس کو عدالت نے انٹرٹین نہیں کیا، لہٰذا اب ہائی کورٹ کے آگے۔ اب یہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ بنیادی نقطہ جو بنتا ہے، جو آج اعتزاز احسن صاحب نے اپنی ایک پریس کانفرنس میں اشارتاً کہا ہے کھل کے، بلکہ کہ بھئی ان کو پوزیشن ہی یہ لینی چاہیے تھی کہ یہ سائفر آیا، میں نے بطور وزیر اعظم جو ہے اپنی کابینہ سے مشورہ کیا اور پھر ہم نے فیصلہ کیا کہ اس کو خلق خدا کے لیے اوپن کیا جائے تاکہ انہیں پتہ چلے۔ کیبنٹ سپریم کر سکتی ہو، ٹھیک ہے، تو ہماری تو پوزیشن یہ ہے، آپ کیا مقدمہ کر رہے ہیں؟ آپ کون سا کہہ رہے ہیں آفیشیل سیکرٹ ایکٹ؟ دیر از نو سیکرٹس ناؤ کہ کابینہ بیٹھی، ہم چاہتے تھے، ہم یہ محسوس کرتے تھے کہ یہ پاکستان کے انٹرسٹ میں ہے کہ ہمیں پتہ چلے کہ جی امریکہ جو ہے ہمیں ایک چیز ذرا میں سن، لیکن اب ان کی کیا پوزیشن ہے اس میں؟ آپ کو پرابلم جب میں اس کے بارے میں سوچتا ہوں کہ یار یہ اتنی واضح پوزیشن جو کہ آپ اعتزاز صاحب بھی کہہ رہے ہیں لینی چاہیے، کیوں نہیں لی گئی؟ تو مجھے اس پہ شبہ ہوتا ہے کہ وہ جو سائفر کو نام نہاد کوٹ کر کے جو کہانی بنائی گئی تھی وہ کہانی ایز اٹ از نہیں تھی، کیونکہ اگر آپ یہ پوائنٹ کرتے تو وہ کہیں کہ اچھا صاحب پھر وہ اور زیادہ ہو جاتا، ابھی ان کیمرہ ٹرائل ہے وہ اور زیادہ ان کیمرہ ہو جاتا، ڈبل ان کیمرہ ہو جاتا کہ جی اس دن تمہیں پتہ نا کوڈ روزانہ بدلتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس دن کوڈ کیا تھا کہ X1445 کا مطلب عدنان حیدر ہے، تو اس دن کا کوڈ نکالا جائے، اوریجنل سائفر ہو، تو کہیں یہ تو نہیں کہ یار یہ وطن میں تو ایسی بات نہیں تھی، سفیر صاحب نے تو وہ کچھ نہیں کہا تھا جو آپ کہہ رہے ہیں۔ شاید اس خوف سے میں یعنی گما ہے، ایک نیا چیپٹر کھل سکتا ہے اس میں آگے۔